بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ میری والدہ درود تاج بہت شوق سے پڑھتی تھی، لیکن پھر کسی نے ان سے کہا کہ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تو اس درود کے قائل ہی نہیں ہے، یعنی اس درود کے پڑھنے کو جائز نہیں مانتے۔ تو میری والدہ صاحبہ نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذوق و شوق اور محبت سے پڑھ لینے میں نہ تو کچھ حرج ہے اور نہ ہی کچھ گناہ ہے، بشرطی کہ درود تاج میں لفظ دافع البلاء والوباء کو اس معنی کے ساتھ پڑھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا اور وبا کے دور رہنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ فاعل حقیقی تو صرف اللہ کی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ اور واسطہ ہے۔ پھر اس تائید میں مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل الخیرات کا حوالہ دیا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء صفاتی میں کاشف الکرب ہے، یعنی دلائل الخیرات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام کاشف الکرب کا ذکر ہے، اور تمام اکابر دیوبند نے اس کے پڑھنے کی باقاعدہ اجازت بھی دی ہے، اور اجازت کے ساتھ اس کو پڑھنے کا کہتے ہیں۔ جب وہاں تعویل جائز ہے تو یہاں بھی تعویل جائز ہے، یعنی جب ہم دلائل الخیرات میں کاشف الکرب کو پڑھ سکتے ہیں تو پھر ہم درود تاج میں دافع البلاء والوباء کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود تاج پڑھنا بالکل جائز ہے اور کار ثواب ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ اکابر دیوبند درود تاج پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی حضرات اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے، یہ درود تاج کو افضل درود نہیں مانتے، یا اس کو پڑھنا ثواب کا کام نہیں سمجھتے، یا اس کو شرعاً اس کا رد کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط باتیں ہیں، لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام الاولیاء ہیں، دیوبند سے تعلق ہے، ان کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ دیوبندی حضرات درود تاج کے پڑھنے کو بالکل جائز مانتے ہیں اور اسے افضل درود ہی شمار کرتے ہیں۔ ایک اور چھوٹا سا مشاہدہ سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک مرتبہ چوری ہو گئی اور چوروں کا سراغ نہیں مل رہا تھا، پس میں نے درود شریف سوتے وقت 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ چوری کا پتہ چل گیا اور چور بھی گرفتار ہو گئے، اور مجھے میرا تمام سامان جو چوری ہو گیا تھا وہ واپس بھی مل گیا۔ میرے عزیزو، درود شریف کے جتنے بھی فائدے گنوائے جائیں وہ کم ہیں۔ آپ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی مسئلے کے لیے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بعض وظائف ہوتے ہیں جو مخصوص مسائل کے حل کے لیے ہوتے ہیں، مثلا اگر آپ نے رزق کا کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ ہوگا، اور اسی طرح اگر کوئی سنگین مسئلہ ہے، کوئی عدالت کا، کوئی کسی قیدی کی رہائی کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو کوئی الگ ہی وظیفہ دیا جائے گا۔ لیکن درود شریف واحد ایک ایسا وظیفہ ہے، آپ اسے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے رزق میں تنگی ہے تو آپ کوئی خاص درود ڈھونڈتے پھرے رزق کا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو یہ رزق کے مسئلے کو بھی حل کرتا ہے، یہ بیماری کے مسئلے کو بھی حل کرتا ہے، یہ قرض کے مسئلے کو بھی حل کرتا ہے۔ درود رحمت پڑھ رہے ہیں، اس سے دنیا جہان کا جو مرضی مسئلہ حل کروا لیں۔ تو اس کو جس مقصد کے لیے جس طرح مرضی پڑھیں، اس میں خیر ہی خیر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی درود شریف کے بے شمار فوائد ہیں، ثمرات ہیں،
مثلاً چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ غریب آدمی کے لیے درود شریف صدقہ کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے پیسے نہ ہو وہ کثرت سے درود پڑھے، یہ صدقے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کتنا عظیم الشان فائدہ ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہے، ہر شخص کے دل میں یہ ارمان ہے کہ اللہ پاک اسے زیادہ سے زیادہ دے اور وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن بہت سے احباب ایسے بھی ہیں جن کی آمدنی محدود ہوتی ہے، گھر کے خرچے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، تو وہ کھل کر جو ہے وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتے۔ ظاہری بات ہے، پیٹ کی ایندھن بھی ہے نا، اس کو بھی تو بجھانا ہے نا، تو کھل کر صدقہ خیرات نہیں کر سکتے اللہ کے راستے میں، تو ان کے لیے درود شریف صدقہ کے قائم مقام ہے، اور یہی درود شریف مرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری کا باعث بنتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دلاتا ہے، اور یہاں تک کہ جس انسان کو نسیان کا مرض ہو نا، بھولنے کا مرض ہو، یہ میرے خود کا آزمودہ ہے، جس کو نسیان کا مرض ہو نا، بھولنے کی بیماری ہو، باتیں بھول جاتا ہو، سبق نہ یاد ہوتا ہو، اس کو چاہیے وہ کثرت سے درود پڑھے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے درود شریف سے بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں، حافظے کو تیز کرتا ہے، ذہن کو تیز کرتا ہے، اور درود شریف غریبی اور مفلسی کا ازالہ کرتا ہے، انسان کے پیسوں میں، اس کے مال میں، اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ یاد رکھیے، امیری سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کھلا پیسہ ہو اور آپ بادشاہی خرچہ کر رہے ہیں، امیری سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے۔ اصل امیری یہ ہے کہ آپ جو کما رہے ہیں اس میں برکت ہو۔ عین ممکن ہے میں نے پہلے کسی ویڈیو میں ذکر کیا ہو کہ بکری بچے دیتی ہے کتیا کے مقابلے میں کم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتیا جو ہے وہ 10-12 بچے دیتی ہے، لیکن اس میں سے کوئی 1-2 ہی زندہ بچتے ہیں، اور بکری اگر 3 بچے بھی دینا تو تینوں صحیح سلامت رہتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اللہ پاک آگے ان سے نسل چلاتے ہیں۔ بکری میں برکت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، گھر میں بکری رکھنے سے برکت ہوتی ہے۔ تو اصل چیز جو ہے نا، اصل امیری جو ہے وہ برکت ہے، اور درود شریف غریبی و مفلسی کو دور کر کے انسان کے مال میں، انسان کے رزق میں برکت لاتا ہے، اور درود شریف اپنے پڑھنے والے کو جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے، اور پل صراط پر نور کا باعث بنتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے فوائد ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ثمرات ہیں کہ اگر آپ ان کو گننے پر آ جائیں، آپ کی گنتی ختم ہو سکتی ہے، یہ فوائد نہیں ختم ہو سکتے۔ کئی 100 صفحات کی کتاب لکھی جا سکتی ہے ان چھوٹے چھوٹے فوائد پر۔ سیدی عبد الکریم الجیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ بڑے کام کی بات کہی ہے انہوں نے، غور سے سنیے گا، آپ کو درود پڑھنے میں آسانی ہوگی کہ کس طرح تصور میں درود پڑھ سکتے ہیں ہم، کس طرح ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں تجھے تاکید کرتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہمیشہ پیش نظر رکھو، اگرچہ ابتدا میں تکلف ہوگا مگر ان قریب تیری روح مانوس ہو جائے گی۔ وہ اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں نا توجہ کیسے قائم کرے، تو میں انہیں بتایا کرتا ہوں کہ دن میں جیسے مرضی پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے، وضو اور بغیر وضو، خواتین مخصوص ایام میں بھی پڑھیں، لیکن رات کا کوئی وقت بنا لیں، بے شک 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو یا 10 مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھے درود۔ رات کا ایک وقت بنائیں، باوضو ہو کر اتحیات کی شکل میں جائیں، نماز پر بیٹھ جائیں، سر کو دل کی جانب جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں، زبان پر درود ہو، آنکھوں میں یہ تصور ہو کہ
روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے درود پڑھ رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا درود سن کر مسکرا رہے ہیں اور ذہن میں درود کا ترجمہ ہو، یعنی آپ نے زبان سے پڑھا صلی اللہ علی محمد تو فوراً ذہن میں آئے کہ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ جب یہ تصور ہوگا نا تو آپ کی توجہ بنے گی، اور جو توجہ رات میں بن جائے گی وہ پھر دن میں اگر آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ رہے ہوں گے نا، آپ کی توجہ قائم رہے گی۔ اب یہ توجہ سٹارٹ میں بہت مشکل ہوتی ہے، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، محنت جو شخص کرتا ہے اس کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے، اور یہی سیدی عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگرچہ ابتدا میں تجھے تکلیف ہوگی، یعنی تصور قائم کرنا چاہے گا قائم نہیں ہوگا، ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا، وسوسے آئیں گے، سٹارٹ میں مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن اگر آپ نے محنت کی تو ان قریب آپ کی روح اس سے مانوس ہو جائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر آپ کے سامنے ہوں گے۔ یہ سیدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پر تیرے سامنے ہوں گے، تو ان سے بات وہ خطاب کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے جواب دیں گے، تجھ سے بات کریں گے، خطاب فرمائیں گے، اور تجھے ایک طرح سے صحابہ کا درجہ ملے گا۔ اور بات بالکل ٹھیک ہے، جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں حضوری ہو تو ایک طرح سے اسے صحابی کا درجہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سیدی عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی کتاب میں، الناموس الاعظم کتاب کا نام ہے، گوگل پہ دستیاب ہوگی، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تلاش کر کے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کو خواب میں دیکھے گا، کثرت سے زیارت کرے گا، یعنی اور جان لے کہ عارفین خواہ کیسے ہی اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، مراقبے میں آقاؤں کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، یہاں تک کہ عین تجلی حق کے وقت بھی ان کی توجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رہتی ہے، اپنی قابلیت کے مطابق آپ سے سنتے اور طاقت سے کئی گنا زیادہ پاتے ہیں، اور جو کوئی جس صورت میں آپ کا دیدار کرتا ہے ایسی ہی خلقت حاصل کرتا ہے اور عظمت و ترقی پاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس تصور سے درود پڑھیں کہ آپ ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں اپنے آپ کو حاضر محسوس کریں، اور جب یہ کیفیت آپ کی ہو جائے گی تو سمجھ لیں آپ پھر کامل ہو گئے، پھر آپ نے فنا میں ڈوب کر بقا حاصل کی ہے، اور اسی مقام کو کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہی وہ مقام ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں کا مطلب سمجھتے ہیں نا، یہ جو درود پڑھنے والے ہیں نا، جو کثرت سے پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ شکوہ کنا بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں زیارت نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مسئلے حل نہیں ہو رہے، یہ صحیح معنوں میں نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں جو انسان درود پڑھتا ہے نا، سیدی عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیفیت بتا ہی دی ہے۔ تو دعا گو کہ اللہ پاک صحیح معنوں میں ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔